علی مدد. کیسے ہو؟ شکر الحمدللہ. چلو بہت ٹائم کے بعد آپ کا آواز سنا. شکر الحمدللہ. تھینک یو مکی صاحب فار انوائٹنگ. اینی ٹائم. چلو شروع کریں. بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو یا علی مدد. آج ہم کلام امام مبین فرمان نمبر 27 سے اس سیشن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. یا مولا مہربان مدد فرما مولا. یا مولا مہربان مدد فرما. یا مولا توفیق تائید ہمت و یاری مولا. یا مولا اپنے نور سے ہم غریبوں کی ہدایت فرما مولا. اپنے نور کی روشنی میں مولا ہمیں اس راستے پر، اس علمی راستے پر آگے بڑھا مولا، تاکہ تیرے ہی نور کی روشنی میں، تیری ہدایت کے سائے میں مولا ہم کچھ اچھے علمی کاموں کو انجام دے سکے مولا. یا مولا رحم کر، کرم کر، فضل کر مولا. فرمان نمبر 27 کلام امام مبین. حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد نے فرمایا انسان ظالم بنے اس سے مظلوم ہونا بہتر ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کیا مطلب، ہم میں سے کوئی بھی ایسا مومن شخص نہیں جو ظالم ہونا پسند کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاید ہم میں سے کوئی ایسا بھی نہیں جو ظلم کو برداشت کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، یعنی کہ وہ مظلوم بنتا ہے. اب اس فرمان کو ہم کیسے سمجھیں؟ آپ سمجھ گئے؟ આપણા માસે કોઈ بھی એવો મોમિન શખ્સ નથી જે ઝુલ્મ કરવા પસંદ કરે છે, લેકિન ઈશ સાથે ઈશ જાણે આપણા માસે કોઈ એવો भी નથી મોમિન શખ્સ જે પોતા માથે ઝુલ્મ લેવા પસંદ કરે છે. તો પછી આપણે આ ફરમાનને કેવી રીતે સમજીએ? આ સવાલ પેદા થાય છે અને આને સમજવું આપણા માટે જરૂરી છે. ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं तो हम अपने माइंड को, अपनी लॉजिक को, अपने इंटेलेक्ट को चैलेंज करते हैं, दावत देते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं. तो पहले देखें कि जुल्म क्या है और जालिम कौन है. जुल्म कोई ऐसा एक्ट जो सामने वाले को मगलूब कर दे, सामने वाले को हरा दे, सामने वाले को पछाड़ दे, सामने वाले को नीस और नाबूद कर दे. और किसी तरीके से हमको ऊपर कामयाब और किसी किस्म की नफसानी खुशी मुहैया करें. चूंकि यहाँ पर नफसानी खुशी की बात हो रही है, क्योंकि जालिम जो है उसको जुल्म करने में क्या फायदा होता है?
کبھی کبھار کوئی بھی مالی یا روحانی فائدہ نہیں ہوتا ہے، نہ ہی کوئی عقلانی فائدہ ہوتا ہے، بس اس کی نفس، اس کا شیطان، اس کی انا خود ہی اس سے خوش ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک مومن کا کرتویہ نہیں ہے، کیونکہ مومن شخص کبھی بھی اپنی نفس کی خوشی کے لیے کوئی بھی کام نہیں کرتا، اور ظلمت میں نفس کو بڑی خوشی ملتی ہے، اور وہیں سے ہمارے روحانی ترقی کی اچھاڑ آتی ہے، یعنی کہ ہماری روحانی ترقی نیچے کی طرف جانے لگتی ہے، کیونکہ ہماری نفس سے امارہ، ہمارا شیطان، وہ آگے سے آگے بڑھنے لگتا ہے، اور وہ ہم پر غالب ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب ہم پر کوئی ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو فوراً سے ہی ہمیں امام یاد آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نفس سے امارہ پر چوٹ لگتی ہے، ہمارا شیطان مغلوب ہو جاتا ہے، ہار جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے ساتھ امام اس کی رحمت، اس کا عشق، اس کی چاہت، اس کی محبت، اس کا ہاتھ ہمارے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس وقت چوٹ کھائے ہوئے ہوتے ہیں اور ہماری نفس رو رہی ہوتی ہے۔ تو مولا ایک پیاری ماں کی طرح ہماری طرف لپکتا ہے، جو شیطان کو پسند نہیں آتا ہے، اور شیطان اس کی وجہ سے ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم یہ لائن کو پڑھیں کہ انسان کو ظالم بننے سے بہتر ہے کہ وہ مظلوم بنے، مظلوم ہونا بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر امام کی قربت، امام کا عشق، امام کی محبت ہماری طرف لپکتی ہے، مومن کا فائدہ ہو جاتا ہے، اور شیطان سے دوری اور نفس کے اوپر چوٹ لگتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی معافی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اچھے اعمال کی قوت بھی بڑھتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی لائن تھی جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے جب تک کہ ہم ظلم اور ظلم کیا ہے کی ڈیفینیشن نہ کر لیں، اس کا خلاصہ نہ کر لیں۔ اب ظالم میں دو قسم کے ظالم لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، وہ بھی ظالم کہلاتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، وہ بھی ظالم کے اندر شامل ہوتا ہے، اس ظلم کے اندر شامل ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہاں تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن تم نے مظلوم کی مدد بھی نہیں کی۔ ایک مثال لیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، یا کوئی پیسے والا آدمی غریب کے ساتھ ناجائزی کرتا ہے، کوئی دکاندار اپنے کسٹمر کے ساتھ بے سلوکی کرتا ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں بولتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ تو یہ ایسا نہیں کرتا ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میرے ساتھ اس نے کچھ برائی نہیں کی ہے تو میں کیوں اس کے درمیان میں اپنا پاؤں
کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ ہم ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں بولتے ہیں. اور یہ ایکشن بھی ہمارے طرف ظالم کی طرح لکھا جاتا ہے. کیونکہ جب ہم ایسا سوچتے ہیں اور یہ عمل کرتے ہیں تو ہم ظالم کی طرف داری کرتے ہیں بولے بغیر، جس سے امام ہم سے خوش نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں مولا علی نے اسلام کے دین کے دشمنوں کے سامنے جنگ کی. کیوں؟ مولا علی کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہے تھے، وہ تو اسلام کو توڑنا چاہتے تھے. مولا علی کا کچھ لینا دینا نہیں تھا اس سے. لیکن انہوں نے ظلم ہوتا ہوا جب دیکھا تو انہوں نے تلوار اٹھائی، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. خاموش نہیں رہے، خاموش نہیں رہے. آج کے زمانے میں تو ایسی کوئی جنگ نہیں ہے. آج کے زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. لیکن پھر ہم دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کہ ہر روز ہر ہمیشہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے امام کی طرف یا ہمارے دین بھائی کی طرف اگر کوئی ناجائز ظلم کرتا ہے یا کسی پڑوس کے لوگوں کے لیے، ہمارے بھائی بہنوں کے لیے، ہماری جماعت کے لیے کسی قسم کا کوئی ظلم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. ڈیمونسٹریشن کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کوئی ہڑتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں لاجیکل اینڈ انٹلیکچوئل، یعنی کہ عقل سے اور علم سے اس کو اور اس کے ظلم کو توڑنا چاہیے. جماعت خانے کے اندر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہمیں سمجھانا چاہیے، نہ کہ خاموش ہو رہنا چاہیے. کیونکہ خاموش رہنے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو وہ میری نظر میں درست ہے. نہ بولے بغیر بھی ہم یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جو کام تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے، اس لیے تو میں کچھ نہیں بول رہا ہوں. تو ظالم اور وہ شخص جو ظلم کو ہوتا ہوا دیکھے اور کچھ نہ بولے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. دونوں ہی کے اندر مظلوم ہونا بہتر ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی ایسی تہمت یا ایسی کوئی چیز آتی ہے تو اس کے خلاف لکڑی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صبر سے کام لے کر امام کی طرف متوجہ ہونا ہے اور امام کے حضور میں گر گرا کر درخواست کرنی ہے کہ یا مولا تو میری مدد کر اور ان ظالموں کو ہم سے دور رکھ. آئے ہم آگے فرمان کے اندر چلتے ہیں. مولا مرتضی علی نے تلوار کھائی تو کیا آپ میں دشمن کو مارنے کی طاقت نہیں تھی؟ مقابلہ کر سکتے تھے لیکن صبر اختیار کیا. یعنی کہ جب عبد الملجم کوفہ کے اندر مسجد کے اندر تلوار لے کر نماز کے وقت اس پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے اپنی نماز کو اور اپنی اچھائی کو اور اپنی دعا کو نہیں توڑا اور انہوں نے تلوار کو کھا لیا. اور اس کے بعد بھی اس کے گھر پر جا کر اس سے جھگڑا نہیں کیا. آپ پوچھیں گے بھائی ایسا کیوں؟ جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے کہا کہ جو بھی دین اسلام کے خلاف ظلم کرتا تھا
مولا علی اس کے خلاف تلوار اٹھا دیتے ہیں، تو اب کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ کو پتا ہے کیا وجہ ہوئی کہ مولا علی نے 25 سال تک دشمنان دین کے ساتھ جنگ کی اور تلوار اٹھائی، لیکن جب ان پر حملہ ہوا تو انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا؟ مولا علی نے یہ کہا کہ اگر تم دین اسلام کے خلاف کوئی کام کرو گے تو تم میری تلوار کا نشانہ بنو گے، کیونکہ وہ میری انا نہیں، وہ خدا کا دین ہے جس کو میں حفاظت کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پر دین اسلام کے خلاف نہیں، انہوں نے ذاتی طور پر مولا علی کے خلاف جنگ کی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ ان کی انا کا باعث بنتا، وہ ان کی انا کا باعث بنتا اور وہ اپنی انا کو اس پر نہیں لانا چاہتے تھے، ورنہ وہ اپنی نفس کی پیروی کرتے نہ کہ دین اسلام کی کوئی حفاظت۔ تو یہ وجہ تھی کہ اس موقع پر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ دیکھیں مولا دوسری اگزامپل دیتے ہیں، کیا امام حسین مقابلہ نہیں کر سکتے تھے؟ امام حسین نے اس وقت تک جنگ کی جب تک دین اسلام کی حفاظت کرنی تھی تو قربان ہو گئے، لیکن جب ان کی ذاتی مفاد کی بات آئی تو انہوں نے ہتھیار کو ڈال دیا۔ آلرائٹ، اب آگے دیکھیں، ایک اور مثال دیتے ہیں مولا کہ جب آغا شاہ خلیل اللہ علی کو قتل کیا گیا، مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہسٹری کے اندر مہارت رکھتے ہیں۔ مولا امام خلیل اللہ یعنی کہ ہمارے 45 امام، جب وہ ایران کے اندر سے تو وہاں کے شیعوں نے مولا کے گھر پر حملہ کیا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور جب مولا نے دروازہ کھولا تو یہ 1000 لوگوں نے مولا کو کچل ڈالا اپنے پاؤں سے۔ خدا ان پر رحم کرے، اتنا ظلم کیا، نہ کہ کوئی تلوار مار کر شہید کر دیا، ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کو ٹرمپٹ کہتے ہیں انگلش کے اندر، اوور رن کہتے ہیں انگلش کے اندر، اردو کے اندر ان کے اوپر سے گزر گئے، کچل ڈالا کہتے ہیں، ان کو دبا ڈالا، اور اس طرح سے ان کی شہادت، ان کی موت واقع ہوئی۔ جب ان کا جو لیڈر تھا اور ان کے جو آگے کے لوگ تھے ان کو پکڑ کر فتح علی جو وہاں کے بادشاہ تھے ایران کے، ان کے پاس لایا گیا، تو انہوں نے مولا کے بیٹے حسن علی شاہ جو اب امام تھے ان کو خبر پہنچائی کہ ہم نے ان قاتلوں کو پکڑ لیا ہے، آپ آئے اور ان کا فیصلہ کر ڈالیں۔ اسلام کے قانون کے مطابق
आंख का बदला आंख और जान का बदला जान होता है। यानी कि अगर इमाम हसन अली शाह चाहते हैं तो उनको तलवार से उड़ा देते, लेकिन मौला ने क्या किया, जब उनको ये खबर मिली तो मौला ने फरमाया उनको मेरे दरबार में ले आओ। जब वो उनको मौला अली के पास ले आए तो मौला ने फरमाया कि इस खूनी को आप छोड़ दें। दो चार शायद लकड़ियां मारी होगी, ना के उनकी गर्दन उड़ा दी, जो कानून इस्लाम था कि जान का बदला जान। उनको थोड़ा डांटा लेकिन उनकी जान बख्श दी और उनको छोड़ दिया। ये है इमाम की शान। यहां पर इमाम की शान की बात नहीं हो रही है। इमाम तो हम जानते हैं कि कितने सब्र वाले हैं और किस शान वाले हैं। यहां पर हमारी बात हो रही है कि हमें किस तरह से बर्ताव करना है अपने दुश्मनों के साथ। वरना इमाम की शान तो सब ही जानते हैं। इस फरमान में क्या ऐसी बात है जो हम नहीं जानते थे? नहीं, ये बात नहीं थी। बात क्या थी कि अगर ये जुल्म हमारे साथ हो तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? क्या हम बदला लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं? हम उनको गाली गलौज से पेश आते हैं? हम उनके खानदान को नीस व नाबूद करने की तरतीब करते हैं? हम क्या करते हैं? यहां पर ये सिखाना था, ना कि इमामों ने क्या किया और उनकी कहानियां बयान करनी। फरमान कहानियां नहीं है, फरमान हिदायत है, हुक्म है, समझाना है, ताकि हम पर जब ये अमाल गुजरे तो हमें किस तरह से उसको हैंडल करना है। ये है फरमान। आइए हम दोबारा फरमान की तरफ लौटते हैं कि जब आगा शाह खलीलुल्लाह का जो कातिल था उसको पकड़कर फतेह अली शाह बादशाह के पास ले जाया गया। फतेह अली बादशाह ने कहा इस खूनी को हसन अली शाह के पास ले जाओ, उनकी जैसी मर्जी हो वो उस मुताबिक करे। इस खूनी को आगा शाह हसन अली शाह सल्लल्लाहु अलैहि के पास ले जाया गया। तब इमाम ने उस खूनी को थोड़ी लकड़ियां मार कर निकाल दिया। देखो, ऐसी हमारी बड़ाई है और ये सब्र में है। दिन के कामों में इस तरह से चलना चाहिए। दिन के कामों में इस तरह से चलना चाहिए। हम तुमसे ना तो जान मांगते हैं ना माल मांगते हैं, फकत तुम्हारा दिल मांगते हैं। तुम्हारा दिल दीन पर हो, इस तरह बराबर चलो, हम ये मांगते हैं। यानी कि मौला ने क्या फरमाया कि हमें आपकी जान नहीं चाहिए। आज वो जमाना नहीं है जहां पर हम किसी के खिलाफ जंग करने के लिए जाए और मौला की हिफाजत दरकार हो। ऐसा नहीं है आज। आज हमारा दिन इश्क का दिन है, मोहब्बत का दिन है। अगर कुर्बानी है तो वक्त, इल्म और पैसों की कुर्बानी है,
نہ کہ جان کی قربانی، نہ کہ کسی لڑائی میں جا کر ہمارا کوئی ایسا وقت دینے اور اپنی جان کے لیے کوئی ایسی بات ہے. صرف مولا کہتے ہیں آپ میرے فرمان کو سنیں، جانیں اور اس پر عمل کریں، ہمارے طور طریقے پر چلیں. یہ مولا ہم سے آج چاہتے ہیں، نہ کہ اور کچھ. آگے مولا فرماتے ہیں، آغا شاہ حسن علی شاہ کے پیچھے لوگ کہتے تھے کہ یہ دین اب سو جائے گا، اب ایسا کوئی نہیں ہوگا جس سے یہ دین چلے. کیا مطلب؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں، اگین مجھے نہیں پتا ہے کہ کتنے لوگ ہماری ہسٹری کے اندر کتنے ماہر ہیں. جب امام حسن علی شاہ، جس کی امامت تقریباً 70 سال کی تھی، اس کے مقابلے میں مولا آغا شاہ حسن علی شاہ کی امامت صرف 4 سال کی تھی، صرف 4 سال کی تھی. آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے مجھے نہیں پتا ہے کہ آغا شاہ حسن علی شاہ سب سے بڑی عمر میں امام بنے تھے. ان سے پہلے کوئی بھی امام اتنی بڑی عمر میں جا کر امامت کی گادی پر نہیں بیٹھے تھے، اور صرف 4 ہی سال کے اندر جسمانی طور پر وہ اس دنیا سے چل بسے. اس بات کو دیکھتے ہوئے دشمنان دین، بلکہ ہمارے خود کے لوگوں نے بھی یہ سوچا کہ اب یہ 2 بزرگ امام جو 4 سال کے اندر 2 امامت کی گادیاں بدل گئی، اب ہمارا کیا ہوگا؟ اسماعیلی طریقہ کیا ہوگا؟ اب ہمارا مذہب آگے نہیں چلے گا، اب ہمارا مذہب ختم. کس طرح سے یہ چھوٹا سا بچہ جو بھی 8 سال کا بھی نہیں ہے اس دین کو چلائے گا؟ بس اسماعیلی مذہب کا خاتمہ ہے. نوز باللہ وہ یہ کہتے ہیں اور سوچتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ آپ کو یاد ہے یہ واقعہ جب امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ہماری جانیں اس امام سے فدا ہو، پہلی مرتبہ 7.25 سال کی عمر میں پنڈول کے اندر داخل ہوئے، اپنے چچا کے کندھے پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک بال تھا، گیند تھا، اور اسے کھیل رہے تھے. جماعت رونے لگی کہ اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے 2 بزرگ امام گزر گئے ہیں اور اس بچے کو چھوڑ گئے ہمارے پاس. چیخنے چلانے لگے اور کہنے لگے اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے مذہب کا کیا ہوگا؟ کون ہمیں ہمارے مذہب کی ہدایت دے گا؟ یہ تو بچہ ہے، دیکھو دیکھو گیند سے کھیل رہا ہے. یہ واقعہ آپ نے تمام نے سنا ہے. لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ بات بھی آپ جانتے ہیں. جب چاچا نے امام کو پنڈول میں آ کر اسٹیج کے اوپر اتارا تو لیڈرز نے اناؤنس کیا، جو ہمارے لیڈرز ہیں، اے جماعتوں تمہیں خاموش سے ہی آؤ، تمہیں زور زور سے نہ لڑو، اپنا امام નાના છે, બચ્ચા છે, ડરી જશે. کیا کہا؟ ہمارے امام چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ڈر جائیں گے، تم چیخو چلاؤ نہیں، جماعتوں خاموش ہو جاؤ.
نہ صرف جماعت، ہمارے لیڈر بھی امام کو بچے دیکھتے تھے، وہ اس نور کو نہیں دیکھ پاتے تھے جو امام میں اجاگر تھا۔ امام نے اور امتحانات لیے، پہلے وہ اسٹیج کے اوپر اپنی بال سے کھیلتے تھے، پھر جو تخت یعنی کہ کرسی رکھی گئی تھی اس کے اوپر چڑھ کے کھڑے ہو گئے، اور جماعت چیخ سے چلانے لگی، رونے لگی کہ دیکھو یہ بچہ، اس کو کوئی بھی ہوش نہیں ہے، وہ تو کھیلتا ہے، وہ یہ کیا امامت کرے گا۔ جب امتحان پورا ہوا، جب ادھورے دل والے اپنی ادھورے ایمان کی وجہ سے اس طرح سے بولتے اور کہتے، تب جا کر مولا اچانک سے جمپ مار کر مائک کے اوپر آئے اور ایک دم سے فرمانے لگے، اے جماعتوں، مجھے چھوٹا نہ سمجھنا، مجھے چھوٹا نہ سمجھنا، میں آل نبی اولاد علی نورن اللہ نور ہوں، میری شان بزرگ ہے، میرا مرتبہ بہت بلند ہے، دکھنے میں جسم کے لحاظ سے چھوٹا، مگر خدا کی بارگاہ میں بہت بڑا اور بزرگ ہوں۔ میرے اندر میرے دادا علی کا نور اور میری دادی فاطمہ کا نور ہے، تو مجھے چھوٹا نہ سمجھنا۔ تب جماعت کے ہوش اڑ گئے، جماعت حیران اور پریشان ہو گئی کہ جس کو ابھی ہم بال سے کھیلتا ہوا، گیند سے کھیلتا ہوا، کرسی پر جمپ مارتے ہوئے دیکھتے تھے، یہ تو وہ بچہ نہیں ہے، یہ تو وہ بچہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے نور کا معجزہ دیکھا کہ کس طرح سے امام کا نور کام کرتا ہے، اور وہ لوگ جو دشمنان دین تھے، جماعت کے باہر بھی اور جماعت کے اندر بھی، اور یہ کہتے ہیں کہ اسماعیلی طریقہ ختم، اسماعیلی طریقے کا آخرت ہے، اب مولا علی کا دن ختم، وہ بزرگ امام چلے گئے، وہ سب کے سب اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ یہ چاہتے ہیں امام ہم سے کہ ہم امام کو نہیں، اس کے جسم کو نہیں، اس کے نور کو پہچانے، اور اس کے نور کی طرف ہماری توجہ ہو، ہمارا ایمان ہو، ہماری محبت ہو۔ امام ہم سے ہمارا دل چاہتے ہیں، ہماری جان نہیں چاہتے ہیں۔ کیا فرمایا مولا نے اپنے اس فرمان میں؟ جس سے یہ دین چلے۔ اس کے بعد آقا علی شاہ ہوئے، ان کے پیچھے بھی لوگ یہی کہتے تھے، اب ہمیں بھی یہی کہتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ہمارا ایک بھی فرزند ہوگا تو بھی ہمارا دین روشن رہے گا، نورن اللہ نور، ہمارا دین امام کے ساتھ چلتا رہے گا، کیونکہ یہ دین حق ہے، یہ دین ختم نہیں ہوا ہے، یہ دین نہ تو کبھی ختم ہونے والا ہے اور نہ ہی ختم ہوا ہے، کیونکہ ہمارے دین کے اندر خداوندی نور ہر ہمیشہ چلتی رہتا ہے، اور کبھی بھی یہ نور اس دنیا میں بجھنے والا نہیں ہے، چاہے لوگ کتنا بھی اپنے منہ کی پھونکوں سے، فالس آرگیومنٹ، جھوٹی دلیلوں سے
اس کو بجھانے کی کوشش کرے، یہ کبھی بھی بجھنے والا نہیں ہے۔ یہ دین ہر ہمیشہ روشن، قائم اور دائم رہے گا۔ آئے اس فرمان کو آگے پڑھتے ہیں۔ ہمارے عاشقوں میں سے ایک شخص ایسا ہو گزرا ہے جو مکھی کامڑیا نہیں تھا، کوئی ٹائٹل نہیں تھا، تمام جماعتوں میں گھومتا رہتا تھا۔ ملک شام میں اس عاشق کی چمڑی اتار کر جلتی ہوئی موم بتیاں اس کے جسم پہ رکھی گئی، اور وہ کہتا تھا کہ خدایا مجھے ایسی عظمت دے۔ چاہیے تھی کہ جلتی ہوئی موم بتیاں میرے جسم پر رکھ کر مجھے ملک شام میں گھمائے، تو بھی میں اپنے ایمان کو نہ چھوڑوں۔ یہ ہے صبر مومنوں کا، کہ جب کوئی، آپ جانتے ہیں اگر آپ حقیقی مومن ہیں اور اگر آپ امام کے عشق کی باتیں کریں گے، امام کے فرمان کو آگے بڑھائیں گے، تو آپ کے بہت سارے دشمن ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے جسم کو تکلیف نہ پہنچائے، لیکن وہ آپ کی ضرور گلا غیبت کر کے آپ کو روحانی اور عقلانی طور پر تکلیف پہنچائیں گے۔ وہ آپ کے فیملی کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے بچے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور مجھے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ تمام کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ فرمان گروپ والوں کو جتنی تکلیف ہماری جماعت میں سے دی گئی ہے اور جتنی تکلیف ہمارے لیڈروں نے دی ہے، آپ کا کیا گناہ تھا پتا ہے؟ کیونکہ آپ فرمان کو چاہتے تھے، اپنے فرمان کو لکھ کر آگے کیا، آپ نے فرمان کی تعلیم دی، بس یہ آپ کا گناہ تھا۔ کیا آپ نے امام کے فرمان کو چاہا تھا؟ یہ آپ کا گناہ تھا۔ آپ نے امام کے فرمان کو اپنے بھائی بہن کے ساتھ شیئر کیا تھا، یہ آپ کا گناہ تھا۔ آپ نے فرمان کو لکھ کر جماعت کے اندر بانٹا تھا، یہ آپ کا گناہ تھا۔ آپ کو بھی وہی تکلیف دی گئی، لیکن آپ کے صبر کو سلام، آپ کے صبر اور عشق کو سلام، آپ کی فرمان برداری کو سلام۔ میں آپ کے منہ پر آپ کی تعریف نہیں کرتا ہوں، آپ کے پیچھے سے بھی میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، کیونکہ آپ وہ حقیقی مومن ہیں جو نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے کرتویہ سے بھی امام کے عشق کو، امام کے فرمان کو، امام کے علم کو اپنے بھائیوں دوستوں کے اندر آگے پھیلاتے ہیں۔ اور یہ کلاس ابھی اس وقت اس کی دلیل ہے کہ آپ نے ابھی بھی یہ کام جاری اور ساری رکھا ہے۔ یہ آفیشل طریقہ بورڈ کی اسپانسر کی ہوئی کلاس نہیں ہے، یہ امام کے عشق میں جمائی ہوئی کلاس ہے۔ یہ سیشن اس لیے نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی بڑائی دکھانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کہلانا چاہتا ہے، یا آپ کی کوئی شہرت ہونے والی ہے، آپ کو کوئی سیٹ ملنے والی ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ آپ اس لیے کرتے ہیں تاکہ امام کے فرمان کو جماعت تک پہنچائیں اور اس کی سمجھ کو جماعت تک پہنچائیں، اور کچھ بھی کر کے امام کے فرمان کو آگے بڑھائیں۔ بس یہ آپ کا مطلب ہے۔ اور اس کے لیے اگر آپ کو تکلیف بھی دی جاتی ہے، آپ کو برا بھلا بھی کیا جاتا ہے، آپ کو گالی بھی دی جاتی ہے، تو بھی آپ برداشت کرتے ہیں۔ یہ ہے
हकीकी मोमिनों की निशानी कि कुछ भी हो जाए हक हक और हक के पीछे चलते हैं वो। इसके बाद मौला ने फरमाया जमात पर लाजिम है कि सब्र करें, तुम अपनी जबान को बेकार खराब बात करो, नाहक किसी पर गलबा ना पाना, बेकार झूठ ना बोलना, इस तरह सब्र करो, नाहक फितना नहीं करो, फितने में फायदा नहीं है। क्या है मोमिन की निशानी? वो सब्र करता है। क्या है मोमिन की निशानी? वो अपनी जबान से बेकार बातों में वक्त जाया नहीं करता है, वो इल्म और फरमान के अंदर अपना वक्त को सर्फ करता है, इल्म की तरफ तवज्जो देता है, बेकार चीजों में नहीं। वो अपनी तवज्जो इमाम की तरफ रखता है। ये है इमाम की निशानी, ना कि जब कोई आपको गाली दे तो आप उसको सामने गाली दे, नहीं, वो सब्र करता है। जब कोई एक चांटा मारता है तो हम उसको मारने नहीं छोड़ते हैं, अपना दूसरा गाल आगे करते हैं, बोले एक और चांटा मार लो। नाचीज एक मर्तबा अपनी अच्छी या बुरी आदत जो भी आप कहें उसको, हर हमेशा जहां पर भी दो साथी मिल जाए, चार लोग सुनने वाले मिल जाए, कोई इल्म की बात करता है। एक मर्तबा कुछ साल कबल कराची के अंदर किसी जमात खाने के अंदर, हम जमात खाने का नाम नहीं लेते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि किसी मुखी कामड़िया या किसी वॉलंटियर के ऊपर कोई आंच जाए। 5-10 लोगों के दरमियान में खड़ा रहकर इमाम की शान में इमाम को अली अल्लाह कहा। क्या कहा? इमाम की शान में इमाम को अली अल्लाह कहा। एक वॉलंटियर ने आकर मुझे पकड़ लिया, मेरा गिरबान पकड़कर मुझे मुखी साहब के पास ले गया और मुखी साहब से कहने लगा कि ये शख्स कहीं बाहर से आया है और अली अल्लाह कहता है, आप उसको सजा दें। मुखी साहब ने उस वॉलंटियर को कहा, आप इसके गिरबान को छोड़ें, ये हमारा मेहमान है हमारे जमात खाने में, आप उसके गिरबान को छोड़ें। वॉलंटियर कहने लगा, नहीं मैं इसको चांटा मारूंगा। इससे पहले कि मुखी साहब कुछ फरमाते हैं, मैंने कहा अगर ये बात में आप खुश हो जाते हैं, अगर इस बात में आपकी नफ्स को, आपकी अना को खुशी मिलती है, एक क्यों मेरे भाई 2 चांटे मार लो। मुखी साहब ने इंटरवेन किया। मुखी साहब ने कहा, नहीं, छोड़ो इसके गिरबान को और चले जाओ यहां से। हम सिर्फ बातें नहीं कर सकते हैं, बातें करना तो बहुत आसान है मेरे भाई मेरी बहन, करके दिखाना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि जब ऐसे मौके आपके सामने आए तब अपनी नफ्स को, अपने शैतान को काबू में रखना, सब्र से काम लेना, इस फरमान को याद रखना। बस ये मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि फरमान पढ़ना और सुनना तो बहुत ही आसान है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई भी शख्स जो उर्दू पढ़ सकता है, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, फरमान को पढ़ सकता है। उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है और अमल करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। क्या आप सोच सकते हैं कि इसका रद्दो बदल, उसका रिएक्शन जो मेरे दूसरे दोस्त उस वक्त मुझे सुन रहे थे, उस पर क्या वो होगा, कितना पॉजिटिव रिएक्शन वो होगा।
कितना अच्छा असर उन पर पड़ा होगा। ये अमल हमें फरमान से पता चलते हैं, और फरमान पर हमको खाली पढ़कर खुश नहीं होना है, अमल करना है। और जब मौका आए तो ये करके दिखाना है, वरना बोलना तो बड़ा आसान है। चलें इस फरमान को तमाम करते हैं। फितने में फायदा नहीं है, इस तरह सब्र करो जिस तरह हम चलते हैं, यानी कि जिस तरह इमाम सब्र करते हैं इस तरह चलना चाहिए, इस तरह से सब्र करना चाहिए। जैसा जिसका दिल होता है इस तरह वो चलता है, क्योंकि ऊपर से अगर हम अच्छे अच्छे दिखते हैं और हमारा दिल साफ नहीं है तो हम इस फरमान पर नहीं चल सकेंगे। जो कोई हमारे दीन से फिर गया हो वो उसकी खुशी है, उसको हमसे काम नहीं है, तो हमें भी उनसे काम नहीं है। कुरान के अंदर सूरा 17 है, ये आयत नंबर 73 है। खुदावंद ताला फरमाते हैं कि जो इस दुनिया में जानबूझकर अंधा बना, यानी कि इमाम के दामन को छोड़ा, आखिरत में भी वो अंधा रहेगा और उनको इमाम का दीदार नसीब नहीं होगा। मौला क्या फरमाते इधर कि जो इमाम को छोड़ता है उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने इमाम को इस दुनिया में छोड़ा, हम उस दुनिया में उसके साथ नहीं हो गए। उसने इस दुनिया में इमाम को झुटलाया, हम उस दुनिया में उसको झुटला देंगे, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है। खानावदान खानावदान खानावदान, बंबई 23 जून 1896। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बहुत नवाजिश तमाम साथियों को, या अली मदद। थैंक यू मुखी साहब, मोला अली मदद, बहुत नवाजिश, या अली मदद, या अली मदद। मोला अली मदद અઝીઝભાઈ. આપણે ઇલમ મજલિસ આવતા શુક્રવારને પાછી ચાલુ કરશું 11:30 વાગે. યા અલી મદદ બધાને, યા અલી મદદ અઝીઝભાઈ.